ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اس عہد سے جو تم نے کیا تھا، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے تفسیر برہان میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہی عہد یاد دلایا جو پہلے ان سے کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایسا تھا جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب کیا کہ انہیں مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی کہ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تک، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور حکم دیا کہ جو فرقان ہم نے موسیٰ کو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تقوی کو اختیار کرو۔ عزیزان محترم، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرنا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے نباتات کو خارج کرے، اور ہم ایک طعام پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے خیر کو ناقص چیزوں کے عوض بدلنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ہٹ دھرمی کا قرآن میں تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک عہد کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور جو کتاب ہم نے موسیٰ کو دی یہ کہا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تقوی کو اختیار کر سکو۔ عزیزان محترم، ظاہری طور پر اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو اس عہد کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ وہ عہد کون سا تھا، لیکن اس کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث تفسیر برہان میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہی عہد یاد دلایا جو پہلے ان سے کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے اولیاء کی ولایت کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ عہد لیا تھا، اور تم اپنی نسلوں میں جو ساکنین ہیں دنیا کے اندر، جہاں بھی آنے والی تمام نسلوں تک یہ پیغام پہنچاؤ گے کہ اللہ نے تم سے اللہ کی سبیل یعنی رسالت محمد مصطفیٰ اور ان کے اولیاء کی ولایت کو منوایا ہے۔ تم اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھو گے، اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھو گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، اور جو کتاب ہم نے موسیٰ پر نازل کی ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ یعنی اس توریت کے اندر جو امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر ہے، رسول اللہ کے اوصیاء کا ذکر ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اس عہد کو وفا کرو گے، یعنی اس عہد سے کبھی نہیں پھرو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد لیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا، یعنی وہ پہاڑ ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد لیا
تو وہاں پر کچھ لوگوں نے دل کی خوشی کے ساتھ اس بات کو مانا، اللہ سے عہد کیا اور سجدہ کیا۔ کچھ لوگوں نے ناخوش ہو کر سجدہ کیا، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ یعنی ان میں جو مومنین تھے انہوں نے خوشی سے سجدہ کیا اور اللہ سے عہد کیا اور اس عہد کو وفا رکھا، اور باقی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ناخوشی سے اس عہد کو قبول کیا۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 64 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اس عہد سے جو تم نے کیا تھا، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ عزیزان محترم، جو اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا تھا وہ اس عہد سے پھر گئے۔ اب اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تم نے مجھ سے عہد باندھا تھا، میں نے تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کیا تھا، تم اس عہد سے پھر گئے۔ تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا کہ تم اس پیغام کو یاد رکھو گے، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ گے، دنیا میں جتنے بھی ساکنین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ گے، لیکن تم نے اس پیغام کو بھلا دیا۔ یعنی وہی اس بات کا تذکرہ کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے اوصیاء کی ولایت کو ماننا ہے۔ لیکن وہ اس عہد سے پھر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو انہیں یہ باتیں پتہ تھی کہ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور ان کے اوصیاء کی ولایت کا انکار کیا، حالانکہ تذکرہ موجود تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ توریت کے اندر امیر المومنین علی علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ موجود تھا، امام حسن حسین کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ تمام تر باتیں موجود تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے انہیں کہا تھا کہ اسے یاد رکھنا، کبھی نہ بھلانا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس تذکرے کے ہونے کے ان کی کتاب کے اندر یہ موجود تھا ہونے کے باوجود بھی اس تذکرے کو بھلا دیا۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرا اگر فضل تم پر نہ ہوتا تو تم خسارے میں ہوتے۔ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے عہد کیا تھا ان کے بعد والی نسلوں تک یہ تذکرہ آتا رہا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی ایک یہ مہلت تھی کہ جو ان کے لیے تھی، لیکن یہ مہلت ایک دن تمام ہوگی، کیونکہ جو بھی اللہ رب العالمین کے فرمان کا انکار کرتا ہے اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم کی اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ بتایا، بنی اسرائیل کے عہد کے بارے میں بتایا اور تم پر ہر چیز آشکار کر دی۔ میں بھی تمہیں وہی عہد یاد دلا رہا ہوں کہ مجھ محمد کے بعد میرے اوصیاء کی ولایت کے ساتھ رہنا۔ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھو، تمہیں ہر طرح کی آگاہی دی جا چکی ہے اور تمہیں بتا دیا جا چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس عہد کو توڑا اللہ رب العالمین انہیں کبھی نہیں بخشے گا، لیکن تم کبھی بھی اس عہد کو نہ بھلانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی مسلمانوں کو۔ اور روز غدیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، تمام حجاج کو جمع کیا اور وہی عہد لیا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی وہی عہد جو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا رسول اللہ کی رسالت کا اور ان کے اوصیاء کی ولایت کا، رسول اللہ نے بھی خود اب اسی عہد کو آگے بڑھایا، کیونکہ یہ لوگ مان چکے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے بعد کی ہدایت کا رستہ بتایا، اور اللہ رب العالمین بھی اس امر پہ راضی ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین تمام ہو گیا،
آج میں نے تم پر تمام نعمتیں کر دی اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا۔ دین اسلام یعنی در حقیقت ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، وہ راہ ہدایت ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منوایا اور ان سے بھی عہد لیا، لیکن افسوس کہ اس عہد کو بھلا دیا گیا۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کے بعد اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اب اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے، انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو کہ جن پر میرا عذاب آیا تھا، میں نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، جس میں وہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا، لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے سے ہفتے کے دن شکار کیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس آیت کے بعد ایک اور تذکرہ کر رہا ہے کہ اسے ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایسا تھا جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب کیا کہ انہیں مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی کہ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے سے ہفتے کے دن شکار کیا۔ یعنی یہ کام جو انہوں نے کیا اللہ کی مخالفت کی، لیکن جن لوگوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر گناہ ہے کہ حجت خدا کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ظاہری طور پر تو مسخ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے محشر میں ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے تھے امام حسین کے لیے، ان کے قاتلین کے لیے، تو وہاں پر ان کے چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا، ناسبی لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا اللہ نے انہیں کیوں مسخ نہ کیا؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہو کہ وہ شیطان جس نے لوگوں کو اس عمل پر آمادہ کیا، اللہ کی مخالفت پر آمادہ کیا، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ اسے مسخ کر دے، لیکن اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے۔ یعنی جتنی بھی اقوام دنیا کے اندر آئی ہیں، انہیں بہکانے والا، اللہ کی راہ سے ہٹانے والا شیطان ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو مسخ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عذاب کیا، یہ ان کی حکمت تھی، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین کسی پر دنیا میں عذاب نہیں کرے گا، لیکن محشر میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین امام حسین کے قاتلوں کو سزا دیتا، عذاب دیتا، ان کے چہرے مسخ کر دیتا، تو اللہ رب العالمین یعنی فیصلہ کر دیتا کہ ہدایت اور حق محمد و آل محمد کے پاس ہے، ان کا انکار کفر ہے، تو یہ در حقیقت ایک فیصلہ ہو جاتا، پھر جو ان کی طرف نہ آتا وہ سب اس عذاب کے مستحق ہوتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمد کو مہلت دی ہے، ان کے لیے راہ آشکار کی ہے کہ یہ ہدایت کی راہ ہے اور یہ کفر کی راہ ہے۔ اس ہدایت کی راہ کو پا کر جو چاہے وہ شاکر بندہ بن جائے، اور انکار کر کے جو چاہے
کافر بننا چاہے کافر بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جبرن منوانا نہیں چاہا، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے تمام طرح کی حجت تمام کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تمہیں 12 اوصیاء دیا ہیں، ان کے آنے تک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ اور عزیزان محترم، جہاں تک امام حسین کے قاتلین کی بات ہے، یا دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، تو امام فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور مومنوں، یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب تک دہشت کے سبب ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، مومنین کو تسلی دے رہا ہے کہ ظالمین جو ظلم کر رہے ہیں، تم یہ کبھی گمان مت کرنا کہ میں اللہ اس کو بھلائے بیٹھا ہوں، بلکہ میں نے اسے مؤخر رکھا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کے لیے پاس کوئی راہ نہیں بچے گی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اور واضح کر رہا ہے کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے، اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ تیری دعوت قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں کھایا نہیں کرتے تھے تو تم کو اس حال سے جس میں تم ہو اور قیامت کے دن سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ تم پر زوال آئے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین واضح فرما رہا ہے کہ میں نے مہلت دے رکھی ہے ظالمین کو، جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں کے لیے، تو اسی تناظر میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پیش کی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین اس وقت کے لوگوں کو اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ظالمین تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، تم پر ہر چیز ظاہر ہو چکی تھی، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ یعنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سزائیں دی تھی کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے چہروں کو مسخ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہا ہے کہ تمہارے سمجھانے کے لیے مثال بیان کر دی گئی ہے، یعنی وہ گزشتہ قصے سنا کر تمہیں مثالیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ تم ان جیسا عمل نہ کرو اور ظالمین سے دور رہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو تم سے منوانا چاہا ہے اسے مانو۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کو بتایا کہ وہ وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پیش کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی سزا دی۔ جنہوں نے حجت خدا کو قتل کیا، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج کے ہمارے بیان کی آخری آیت کہ جو کہ بہت مہم آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 66، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عزیزان محترم،
آج کی ہماری آخری آیت بیان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اس قصے کو ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا تھا، یعنی عبرت بنایا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنایا تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اس نصیحت سے وہ سبق لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنی اسرائیل کے حالات سے آگاہ کیا، ان عہدوں سے آگاہ کیا کہ جو اللہ رب العالمین نے ان سے کیے تھے، اور جو ان کا انکار تھا اللہ رب العالمین نے اس سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح ان پر عذاب کیا اس سے بھی ہمیں آگاہی ملی۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ وہی سلسلہ ہے راہ ہدایت کا کہ جسے ہمیں ماننا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسولوں کی اور اللہ کے رسولوں کی اوصیاء کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں محشر میں سزا دے گا۔ یہی اس امت کے لیے اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان قصوں کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو اور ظلم سے دور رہو، بلکہ اللہ کے آگے اس کے حکم کی تعمیل کرو اور سرکش نہ بنو۔ عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ تک ٹھیک پہنچتی ہوں گی۔ اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر جیسا چلنے کا حق ہے ویسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسی ان کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے ویسی معرفت نصیب فرمائے، ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔